اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے تو محرم شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا اور آپ کو قرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور آپ کے یہاں پر رزق میں تنگ دستی چل رہی ہے، بہت زیادہ غربت آ رہی ہے، بہت زیادہ آپ پریشان حال ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو پھر یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ دو کاموں کے لیے محرم شریف کے مہینے میں جو وظیفہ کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ قرآن مقدس کی تفسیر سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا ہی کامیاب اور بہت ہی زیادہ مؤثر یہ وظیفہ ہے۔ تو آئیے گا، سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں محرم شریف کے مہینے میں اس وظیفے کو آپ کو کیوں کرنا ہے۔ دیکھیے گا، محرم شریف کا جو مہینہ ہے نا، یہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں، اس کے بعد وہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اب جو ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا جن کا کاروبار وغیرہ نہیں چل رہا ہے، دکانداری وغیرہ نہیں چل رہی ہے، جو بزنس وہ کر رہے تھے وہ نہیں چل پا رہا ہے نا، تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جائیے گا۔ اور جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں نا، حدیث پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کے حوالے سے یہ وظیفہ آپ ضرور یاد کریے گا، اور محرم کے مہینے میں ضرور کریے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اور جن لوگوں کے اوپر قرضہ ہے نا، وہ اپنا نام بھی لکھے کمنٹ میں، اور کتنا قرضہ ہے وہ بھی لکھیے گا۔ میں نماز کے بعد ان لوگوں کے لیے دعا ضرور کروں گا، اللہ پاک سب کو جو ہے قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اب آئیے گا، دیکھیے گا، محرم الحرام جو مہینہ آنے والا ہے محرم شریف کا، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے نا محرم کا، یہ اس کا ذکر حرمت والے مہینوں میں کیا گیا ہے۔ اب حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ تو دیکھیے گا، سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منہا 4 حرم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گنتی کے اعتبار سے جو ہے 12 مہینے ہیں، گنتی کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ مطلب ان 12 مہینوں میں سے 4 جو مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں، مطلب بڑی عزت و تکریم اور بہت ہی زیادہ متبرک ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں وہ آپ ذرا سمجھ لیں، جیسے کہ تفسیر خازن اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق وہ 4 مہینے یہ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب المرجب، ٹھیک ہے، 4 مہینے ہو گئے۔ پہلا ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب المرجب، تو یہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے، اور اللہ کے بندے ان مہینوں میں جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ ان میں عبادتیں زیادہ کی جاتی ہیں، لوگ یاد الہی میں لگ جاتے ہیں۔ اب یہ محرم شریف کا مہینہ آ رہا ہے جس کی نسبت امام حسین کی طرف کی جاتی ہے، اس میں کیا ہے، لوگ نیک اعمال زیادہ کریں گے، روزے رکھیں گے، وظائف وغیرہ کریں گے، تو اسی لیے میں آپ کو یہ وظیفہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، یہاں پر لکھا ہے کہ قرض میں ڈوبا ہوا انسان وہ ہوتا ہے کہ نہ اسے دن میں چین آتی ہے اور نہ ہی رات کو اسے سکون ملتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اس دعا کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قرض سے کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض دار جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس لیے لوگوں کی تعلیم کے لیے
یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجبوری میں قرضہ لے لے تو اسے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرے، اور جھوٹ نہ بولے اور وعدہ خلافی نہ کرے۔ جو اس نے وعدہ کیا ہے وعدے پر ہی اس کا قرضہ لوٹائے اور اس سے جھوٹ نہ بولے۔ اگر کسی وجہ سے وعدے پہ قرض نہ لوٹا سکے تو اس سے سچ سچ بتا دے کہ میرا انتظام نہیں ہے، مجھے اور مہلت چاہیے، میں معذرت چاہتا ہوں، تو اس سے جو ہے جھوٹ سے بھی بچ جائے گا اور سامنے والے کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں اور ایسے مجرب اعمال کو اپنائیں جن سے اللہ تعالی ہمیں تنگی سے نکالے۔ اب آئیے گا وہ وظیفہ کون سا ہے اور کیسے کرنا ہے، بڑے دھیان سے آپ سماعت کریں۔ وظیفہ یہ ہے، پڑھنا کیا ہے آپ کو، یا وہابو یا رزاقو یا فتاحو اغنینی بفضلک عمن سواک، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے؟ یہ آپ کو پڑھنا ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا پھر عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ محرم شریف کے مہینے میں، ٹھیک ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں بھی آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر جب اس وظیفے کو 100 بار آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو پھر لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل دل کی گہرائیوں کے ساتھ رو رو کر کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ دے کر کے آپ کو دعا کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، ایسی دعا مانگنا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے۔ حوالہ، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسماء مبارکہ جو ہیں، یا وہابو یا رزاقو یا فتاحو، یہ جو اسماء مبارکہ ہے نا، یہ قرآن مقدس سے ماخوذ ہیں۔ مطلب سورہ سواد کی تفسیر سے اس وظیفے کو لیا گیا ہے، اور سورہ زاریات کی تفسیر سے لیا گیا ہے، اور سورہ سبا، ٹھیک ہے، سورہ سبا کی تفسیر سے اس وظیفے کو لیا گیا ہے۔ تو یہ وظیفہ الوظائف الدینیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام ہے الوظائف الدینیہ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، دیکھیے گا قرض سے نجات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، لیکن یہ مختصر سا وظیفہ ہے اور مختصر سا عمل ہے، اسے آپ بڑی آسانی سے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، مطلب کسی بھی وقت میں، ایک وقت میں آپ کر لیجئے گا جب بھی آپ کو ٹائم ہو۔ اس میں کیا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سمجھے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، اور ماں باپوں کا ادب اور ماں باپوں کی خدمت کرنا ہے، اور اپنے ماں باپ سے بھی دعا کرانا ہے، اے میرے پیارے والد صاحب، اے میری پیاری والدہ، میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ اور اس عمل کو ضرور کریے گا۔ یہ عمل یا وہابو یا رزاقو یا فتاحو اغننی بفضلک عمن سواک، اسے آپ 100 بار پڑھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا، اور آپ کے رزق میں اتنی وسعتیں ہوں گی، آپ کے کاروبار میں اتنی برکتیں ہوں گی، آپ کا کاروبار خوب اچھا چلے گا، غیب سے آپ کے گھر میں جو ہے قرض ادا کرنے کا انتظام ہوگا، اللہ تبارک و تعالی غیبی آپ کی مدد فرمائے گا، پھر آپ دیکھیے گا آپ کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، اور آپ کے جو گھر کے حالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ قرآن مقدس کی تفسیر سے لیا گیا ہے، تو اسے آپ یقین کامل کے ساتھ کریے گا۔ اور وہ کہتے نہیں کہ جب یقین پختہ ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ دعا بھی اور وہ وظیفہ بھی، وہ اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسے ضرور کریے گا، اور جن جن لوگوں کے اوپر قرضہ ہے وہ اپنا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور کس کے اوپر کتنا قرضہ ہے، ٹھیک ہے، وہ قرضہ بھی آپ لکھیں، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، جتنا بھی قرضہ ہو وہ بھی لکھیے گا۔ اور جیسے جیسے آپ کے کمنٹ آتی رہیں گی نا تو میں آپ کا ایک لسٹ بناؤں گا رجسٹر میں، سب کے جس کی جیسی کمنٹ آئے گی اس کی لسٹ بنا لوں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب کے نام کمنٹوں سے نکال کے اور جس کے اوپر جتنا قرضہ ہے وہ سارا میں لکھ لوں گا، اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی اسلامی بھائیوں کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے دعا کی جائے گی، اور آپ اس وظیفے کو بھی ضرور کریے گا کہ اللہ پاک امام حسین کے صدقے میں سب کو جو ہے قرض سے نجات عطا فرمائے، سرکار کے صدقے میں۔ تو نیچے اپنا نام اور قرض ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔